پرسپیکٹو ہے، دونوں اینگل سے دیکھیے گا. لیٹس بی تھوڑا سا نیوٹرل ہو کے سوچتے ہیں. ایک تو ہیٹ آف دا مومنٹ ہوتا ہے، بندہ جلسے میں جاتا ہے، آف کورس اس کا علی امین کو تکلیف ہوئی ہوگی. سر یہ ہیٹ آف دا مومنٹ پولیٹیشینز کی بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں. جہاں وہ میاں نواز شریف کھڑے ہو کے کہتے تھے، سن لیں نواز شریف صاحب نے وہ ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا یہ ہیں وہ جو ان کے ریزنز تھے وہ پیلس کے، یہ ہے وہ ذرائع، اور بعد میں ان کے لوئر نے کہا جی یہ تو سیاسی بیان تھا. اب جو آپ کا بندہ کھڑا ہو کے سی ایم کھڑا ہو جائے، یار ہیٹ آف دا مومنٹ کیا ہوتی ہے؟ میں تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے، 2 منٹ دیجیے گا تاکہ آپ کو بات سمجھا دوں. سو ہیٹ آف دا مومنٹ پہ بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ آپ وہ بات کر جاتے ہیں کیپنگ ان مائنڈ کہ علی امین کی اپنی لیڈر He has said it twice. He has said it on 2 different occasions on صاحب. چلیں وہاں ایک ہیٹ آف دا مومنٹ چھوڑ دی، یہ ہیٹ ختم ہی نہیں ہو رہی یار. Just 2 minutes, okay? So آپ کی ایک ڈیووشن ہوتی ہے، اپنی ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے اپنا لیڈر کے ساتھ، اسپریچل وے کانٹیکٹ ہوتا ہے. یو فیل بیڈ اباؤٹ اٹ کہ یار ایک شخص کے ساتھ میں نے بھی کام کیا. سو علی امین اس وقت فیڈرل منسٹر تھا گلگت کا، خٹک صاحب اس وقت ڈیفنس پروڈکشن کے منسٹر، ڈیفنس کے منسٹر تھے اس وقت. سو دے ور بوتھ ور سٹنگ ان ٹوگیدر. اب اسی کابینہ کی میٹنگ کے حوالے سے خٹک صاحب جا کے آج کسی پرسنل ونڈیکیشن کے تحت اپنے لیڈر کے خلاف ایک بیان کو تروڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں کہ شاید میرے اس بیان کی وجہ سے، کیونکہ میرا اس وقت پولیٹیکل نقصان وہاں بہت زیادہ ہو چکا ہے. وہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، وہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے آن، اس کے پولیس اس کے پاس ہے، بندے کے پاس، اس کے پاس ساری دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. He has the executive authority کہ بندے کو اٹھا کے جو مرضی کروا دے. He is not an ordinary guy جو جذباتی ہو گیا، ناراض ہو گیا. کیوں ڈیفینڈ کرتے ہیں آپ لوگ؟ سر میری بات تو سن لیجیے. سو میرے اگر فار ایگزامپل میں کیبنٹ ممبر ہوتا اور آج پرویز خٹک صاحب پٹیالہ میں جا کے خان صاحب کے سامنے بیان دیتے کہ جناب ایک کاغذ آیا تھا، کاغذ بند تھا، عمران خان صاحب اٹھے مسکرائے اور انہوں نے کہا جی اب تو نواز شریف کی پراپرٹی بھی آ جائے گی. اب یہ ساری چیزیں ونڈیکیشن شو کرتی ہیں کہ جو خٹک صاحب وہ اپنا خندق نکال رہے ہیں ان تمام پولیٹیکل نقصان کا جو انہوں نے ایک نئی تحریک وہاں پہ جو اپنی پارٹی بنائی تھی. ہیونگ سیڈ دیٹ اگر میں کابینہ کا ممبر ہوتا تو میں نے یا یقیناً علی امین گنڈا گو کی طرح شاید گفتگو نہ کر پاتا، بٹ آئی وڈ ہیو سیڈ اٹ کہ یار پرویز خٹک جھوٹ بول رہا ہے. اور کمنگ فرام دا پشتون بیک گراؤنڈ، دیکھیں علی امین ایک پشتون ہے، خٹک صاحبی وہاں کی اپنی ایک روایات ہے. پیپل ڈونٹ گو فار دس تھنگ، وہ جھوٹی اس طرح گواہیاں نہیں دیتے. یہ ہر چیز دشمنی مار دو، بندہ مار دو، یہ کون سی پختون روایات ہیں؟ میرا جن پختونوں کو میں جانتا ہوں وہ تو بڑے کرٹیس، بڑے سول لوگ ہیں. وہ جا کے یہ نہیں کہتے، وہ دھمکیاں اس کا نہیں دیتے. تو آپ میری بات سمجھ جاتی میری شاید الفاظ کی سلیکشن وہ نہ ہو جو شاید مناسب ہو، لیکن اس کی جو اندر سے گفتگو اور ایموشنز ہیں وہ بیسیکلی اس کی بیک گراؤنڈ کو، اس کی پشتونیت کو وہ ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ یار یہ تو میرے کلچر کا ہے. یہ اپنے دوست کے ساتھ، اپنے لیڈر کے ساتھ اس طرح دغا کیوں کر سکتا ہے؟ اس کی ہیٹ آف دا مومنٹ میں he might have gone a bit further than that. لیکن having said that جو وہ تکلیف فیل کر رہا ہے، بدقسمتی یہی ہے، بدقسمتی یہی ہے ہمارے ملک میں. آپ جتنے پڑھے لکھے بھی ہمارے دوست ہیں، آپ لوگ ایک دوسرے کو جسٹیفائی ضرور کرتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں ایک دوسرے کی، چاہے وہ جہالت کی کوئی ڈیمونسٹریشن ہو، انریسٹرینڈ غصے کی ہو. رسپانسبلٹی لیڈروں کی طرف لوگ دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر علی امین گندا پور کھڑا ہو کے چیف منسٹر ایسے کر سکتا ہے تو پھر میں بھی کرتا ہوں، وہ آگے مجھے چوری مار دے گا. ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک میں کیا ہوتا ہے. وائلنس کو لیجٹمائز کر رہے ہیں آپ، ویپنائز کر رہے ہیں. میں نے یہ کہا کہ اس کے جو جذبات تھے، جو اس کے سینٹیمنٹس تھے، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، اور شاید اتنے ہی جذبات میرے ہوں. یقیناً میں شاید یہ گفتگو نہ کر سکوں جب وہ کر بیٹھا ہے، کیونکہ اس کا اپنا کوئی سلسلہ بھی ہوگا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ جو کچھ خٹک صاحب نے آج کیا ہے، کیا آپ سوچ سکتے ہیں بھائی پاکستان چھوڑے آپ پشتون سر لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ نا، وہ خود ہی ان کا ووٹر گواہ کبھی کسی اپنے لیڈر کے خلاف آپ یہ دیکھیں نا، ان کا ووٹر ان کو رگڑے گا. ووٹر نے 8 فروری کو اپنا جواب دیا نا سب کو، 8 فروری کو ووٹر نے اپنا جواب دیا نا. اس میں کوئی ایتھکس بھی تو ہوتے ہیں نا، کوئی انسان کے اپنے اصول بھی تو ہو سکتے ہیں. یعنی کہ آپ نے ایک پبلک آفس ہولڈر کے ایتھکس نہیں ہے، پبلک آفس ہولڈر کا کوئی نارمز آف بیہیویئر نہیں ہے کہ اس کا ایک بازاری بیہیویئر چلے گا. 5 سال آپ کو چیف منسٹر بنایا اس شخص نے، آپ پہ اندھا اعتماد کیا، لیکن جب آپ کے دا لگا اس وقت آپ نے اس کے سامنے، میں ویسے حیران ہوں سر وہ اور بات ہے. اور آپ دوسری بات کر رہے ہو، آپ دوسری بات کر رہے ہیں. میں اگر آپ کھڑے ہو کے اس کو کوئی بات کر دیتے نا، مجھے پھر بھی سمجھ آتی ہے آپ کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے. وہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے. سر بات شہباز شریف اگر کوئی بات کرے پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ، اس کا وزن اور ہوتا تھا. وہی اگر کوئی بات بندہ کرے گا ایز پرائم منسٹر آف پاکستان، اس کا وزن اور ہے.
ایگزیکٹو آفس میں وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے. I think علی امین نے جو کہا وہ بیسکلی ناٹ ایز اے چیف منسٹر کے پی تھا. پہلے آپ نے مجھے ایک بیان سنایا جس میں آپ نے کہا دس از واٹ عمران خان وانٹڈ. پھر ہر بندے کے ساتھ ہم ایک بندہ لگائیں جو وہ پرانا جو ہوتے تھے یہ امتحانی پرچیز میں ایسے نشان بنا ہوتا انگوٹھے کا کہ اس کا یہ جواب ہے کہ ہمیں ہر سوال بیان کے بعد یہ پوچھنا چاہیے یہ بیان آپ نے ایز چیف منسٹر دیا ہے, ایز ناراض بھائی دیا ہے یا جذباتی دیا. That I can't do anyway. کیسا آپ یہ بات ہے ایک لیگل اتنی بڑی چیز ہے, کیا آپ لوگ اس پہ لیگل ایکشن لیں گے؟ یہ تھریٹنگ ہے وٹنس ہے. نہیں مالک صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نا انہوں نے بات کی ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ. نہ یہ ہیٹ ختم ہو رہی ہے نہ یہ مومنٹ ختم ہو رہی ہے. ہر دوسرے دن اس شخص کا یہ بیہیویئر ٹاک شوز کی زینت بنا ہوا ہے. نہ اس شخص کا لہجہ ٹھیک ہے نہ اس کے الفاظ کا چناؤ ٹھیک ہے. ہی از ناٹ ایون فٹ ٹو بی اے ممبر آف دا اسمبلی. انہوں نے اس کو اٹھا کے چیف منسٹر بنا دیے. آج انہوں نے یہ بات کی ہے. پہلے علی وہ ان کے فیصل کریم گورنر کے پی کا ان کو گھر سے نکال دیا, کہا اسلام آباد میں چڑھائی کر دوں گا. پیسکو کے اندر گھس گئے, وزیر اعظم میں تمہیں دیکھ لوں گا یا گھسیٹ کے یہ کروں گا وہ کروں گا. روزانہ کا تماشا بنا ہوا ہے. ایک سستی کم بجٹ والی مووی کے ایک اوور ایکٹر ہے یہ شخص جو روزانہ سی ایم کی مطلب کہ توہین ہے خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ. کیونکہ مجھے لگتا ہے بیچ میں یہ ایک دو دفعہ ریزنیبل بھی ہوئے تھے. یا آپ کو یاد ہوگا ایپیکس کمیٹی میں آئے پرائم منسٹر کو ملے, ہم نے کہا آئی وینٹ آن ٹاک شوز اینڈ سیڈ دس. یہ خوشائند بات ہے, یہ ایک میچور طریقہ ہے وفاق اور صوبوں کے درمیان. لیکن پھر ان پہ اپنی پارٹی نے شک کرنا شروع کر دیا. مجھے لگا ایگزیکٹلی اینڈ آئی تھنک ہی دیو ٹولڈ ہم کہ بھائی جان وہی کریں جس کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے, وہی کریں جس وجہ سے آپ کو بنایا گیا. تو انہوں نے کہا جی وہ تو میں کرنا اچھا جانتا ہوں. وہ آج زور و شور سے کر رہے ہیں. اب مجھے یقین ہے اون بپی صاحب نے یہاں پہ بات کہا جی ان کو وہ اصل میں ان کے جذبات یہ ہیں. انہوں نے اپنے سارے گلے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ خود بیان کیے نا بپی صاحب نے اپنے الفاظ میں ایک ڈیسنٹ طریقے سے کیے نا. تو مجھے یقین ہے اون بپی صاحب ان کی جگہ پہ ہوتے تو کبھی بھی وہ الفاظ کا چناؤ یا یہ لہجہ نہ اختیار کرتے. تو اسی لیے میری یہ گزارش ہے, اٹ از ہرٹنگ مطلب کہ ہی از انفٹ ٹو بی سی ایم. اور یہ روزانہ کا ایک تماشا ہے. اور اب یہ کہنا کہ آج اس چیز کا غصہ تھا آج اس چیز کا تھا, اس کو ان کو یہ پی ٹی آئی کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. میں اس کو پالیٹکس کے علیحدہ دیکھ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک لیگل ٹرائل چل رہا ہے, اس میں ایک وٹنس ہے, ایک نمبر ہے دو نمبر ہے, خود ہی فیصلہ ہو جائے گا. گھٹیا حرکت کی ہے یہ نہیں کہ وہ بھی لوگ فیصلہ کر دیں گے. کیا ایک صوبے کا چیف منسٹر ایک وٹنس ان ٹرائل کو اس طرح کھلی دھمکی دے سکتا ہے کہ اگر تم نے ہمارے خلاف گواہی دی تو پھر تجھے صوبے میں واپس نہیں آنے دیں گے؟ نہیں وہ بالکل ہی وڈ بی پرفیکٹلی ود ان ہز رائٹس کہ وہ کورٹ کیا ان کے خلاف تھریٹنگ کے اوپر. بالکل آپ نے صحیح بات کی. اس چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس, پولیس کا اختیار ان کے پاس ہے, دھمکی وہ دے رہے ہیں. کل اس شخص کو کوئی کچھ ہو جائے, اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نہ وہ کوئی عام شہری ہیں, دوسرا پولیٹیکل لیڈر بھی کرتا. میں کہتا اچھا یار اچھی زبان نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے, اس کے پاس پاور تو نہیں ہے نا. نہیں بالکل صحیح بات. دیکھیے مالک صاحب پچھلے چند ماہ, اب میں اپنی جماعت کی مثال اس لیے دے رہا ہوں چونکہ میرے کالیگز ہیں, میں ناٹ ٹو اسکور اے پوائنٹ, مگر